اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، آج ہم تمامی حضرات میرے نانا کی فاتحہ کے تحلم میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نانا کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنے سب مسلمان ہیں نا؟ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے پہلا یہی دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرا دعویٰ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں۔ حضور نے ہمیں کلمہ دیا اور ہم نے کلمہ پڑھا اور اللہ کو ایک مانا۔ اب ہماری حالات یہ ہے کہ ہم ایک طرف اللہ کو ایک مانتے ہیں اور دوسری طرف ہم شرک کرتے ہیں۔ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی ہمارا جو یہ سر ہے، جو یہ ماتھا ہے، یہ رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ لیکن ہم اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر ہم دوسری جگہوں پر جا کر اپنا سر جھکاتے ہیں، اپنا ماتھا جھکاتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہم دوسری جگہوں پر جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان صرف منہ سے لفظ نکالنے کا نام مسلمان نہیں ہے کہ ہم نے لفظ نکال لیا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بجائے ہم غیروں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر عورتوں کے حالات یہ ہیں کہ ہماری عورتیں جاتی ہیں جہاں سر نہیں جھکانا چاہیے، وہاں پر ہماری عورتیں، ماں اور بہنیں سر جھکاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو منع نہیں کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان و حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ دیوس کے لیے جہنم واجب ہو چکی، جنت حرام ہے دیوس کے لیے۔ دیوس کے لیے جنت حرام ہے، اور دیوس کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی حدیث ہے، تقریر نہیں، بس مختصر اور جو ہماری حالات ہیں معاشرے کے اندر اور سرک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیوس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اگر وہ ننگے سر بازار جا رہی ہے اور باپ منع نہیں کرتا ہے، بھائی منع نہیں کرتا ہے، ہماری بیٹی جا رہی ہے، ہماری بہن جا رہی ہے، ہماری عورتیں جا رہی ہے، حتیٰ کہ گھروں کے اندر ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، موت کا جب وقت آتا ہے ہمیں اس وقت خدا یاد آ جاتا ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے اس وقت خدا یاد نہیں آتا ہے، اس وقت ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔
जिस घर के आंगन के अंदर कुरान की तिलावत होनी चाहिए, उस घर के अंदर हमारी बहनें, हमारी औरतें, हमारी बच्चियां नाचती हुई नजर आती है। लेकिन बाप सामने बैठा तमाशा देखता है, भाई बेटा सामने तमाशा देखता है, बाप मना नहीं करता, भाई मना नहीं करता, नाना मना नहीं करता, दादा मना नहीं करता और दादी मना नहीं करती। हमारी औरतें नाच रही होती है। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर ये मामला है, हम नमाज पढ़ते, नमाजी हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर हमारी औरतें नाचती है, तो वो नमाज किस काम की बताओ। हमने हज कर ली, हज भी हजारों पैसे खर्च किए, फिर हज करके वापिस हम पलट आए। लोग हाजी साहब कहते हैं, लेकिन हाजी साहब के हालात ये हैं कि सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन हाजी साहब मना नहीं करते। तो प्यारे, तो किसको कहते हैं? दयूस, जिसके लिए जन्नत हराम कर दी जाती है, जन्नत की हवा तक नहीं लगेगी। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौत के वक्त हमें रब याद आता है, तो खुशी के वक्त भी हमें रब याद आना चाहिए, हमें रब याद आना चाहिए। खुशी के टाइम हमारी हालात बदल जाती है, फिर हम कहते हैं हम हैं, हमारे सिवा कोई नहीं। अरे हम नहीं हैं, वो रब हमें देख रहा, रब के सिवा और कोई नहीं, वो रब हमें देख रहा है। हम कहते हैं कि हम घर के आंगन के अंदर दरवाजा बंद करके नचवा लेंगे, गाने सुनेंगे, हमारी औरतें गाने सुनेंगी, हमारी माँ और बहनें गाने सुनेगी, नाचेगी, कोई नहीं देखेगा। लेकिन मेरे प्यारे, दरवाजा बंद है, लेकिन वो एक दरवाजा खुला रहता है जो हमेशा 24 घंटे। दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन रब का दरवाजा खुला रहता है। देखिए, रब का दरवाजा खुला है। आज लोगों पर जुल्म करके हम कहते हैं हम खुश हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। क्या हो गया? यतीम का माल खा लिया, कौन देख रहा है? हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, ऐश कर रहे हैं हम, ये गरीब है, मर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे, आप कहते हो कि मेरे सिवा कोई नहीं है, रब की जात है, रब की जात है। जिस वक्त कलमा पड़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कलमा पढ़ने के बाद में फिर हम जो इबादत के लायक था उसे हमने सजदा करना छोड़ दिया, जो नहीं था उसके सामने आज हम सर झुकाते हैं। मैं सिर्फ इशारा कर, समझ जाइए, ऐसी जगहों पर आप अपने माँ और बहनों को मना कीजिए, जाने ना दीजिए, नहीं तो ईमान टूट जाएगा। ईमान से हाथ धो डालेंगे, फिर क्या रहेगा? अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हालात हमारे माशरे के अंदर बहुत ज्यादा पाई जा रही है। आप कंट्रोल कीजिए, खुद भी हो, अपने बच्चों को भी कंट्रोल करो, अपनी माँ और बहनों को भी कंट्रोल करो। एक जमाना, एक दौर वो नहीं था कि ईसाइयों के गांव होते थे, ईसाइयों का मोहल्ला होता था, और उस ईसाइयों के मोहल्ले के बीच में मस्जिद हुआ करती थी, चंद मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन सुबह सवेरे जब ईसाइयों के बच्चे रोते तो औरतें कहती चुप हो जाओ, यहां से मुसलमान का गुजर होगा, यहां से मुसलमान का गुजर होगा। और पास में मस्जिद मुसलमान अल्लाह व अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहा होगा। उनके कानों में ये रोने की आवाज पहुंचेगी, उनके जिक्र में खलल पैदा होगा। क्या दौर था, क्या जमाना था। मुसलमान की गलियों से लोग गुजरते थे, कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी।
अल्लाह अकबर, मुसलमानों के घरों से लोग गुजरते थे, कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी, कुरान पढ़ा करते थे। हमारी माँ और बहनें भी कुरान की तिलावत किया करते थे, हमारे बच्चे भी कुरान की तिलावत किया करते थे, हमारे बूढ़े भी कुरान की तिलावत किया करते थे, हमारे जवान भी कुरान की तिलावत किया करते थे। लेकिन जमाने ने पलटी खाई, वही मुसलमान है, मुसलमान के घरों से हम गुजरते हैं तो कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आया करती है, आज गानों की आवाज आती है। मुसलमान का बेटा मोबाइल पर बैठा हुआ नजर आता है, मुसलमान की बेटी मोबाइल पर गंदे गंदे मनासिर देखती हुई नजर आती है। बाप सामने बेटा तमाशा देख रहा है, तमाशा देख रहा है। भाई मना नहीं करता, बहन क्या देख रही है मोबाइल पर, बाप मना नहीं करता, बेटी क्या देख रही है मोबाइल पर। फिर होता क्या है, कहीं दिन गुजरते हैं, कहीं महीने गुजरते हैं, फिर शिकायत आती है, फलां के जगह पर ये हो गया, फलां की बेटी के साथ ये हो गया, फलां की बेटी के साथ ये हो गया, फलां की माँ के साथ ये हो गया। अल्लाहु अकबर। अरे जिस वक्त इस्लाम ने कहा था जब तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बच्चियां जब बड़े हो जाए उन्हें अच्छा तरीका सिखाइए, उन्हें कुरान की तिलावत सिखाइए, उन्हें नमाज पढ़ने का तरीका सिखाइए। इस्लाम तो ये कहता है जब 7 साल का बच्चा हो जाए उन्हें नमाज के लिए कहा जाए, जब 10 साल का बच्चा हो जाए अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसको मार कर नमाज पढ़ाइए, नमाज मार कर पढ़ाइए, मार कर। अब 10 साल का तो क्या 60 साल का हो गया, नमाज नहीं पढ़ रहा है, 60 साल हो गया नमाज नहीं पढ़ रहा है। 1 साल के बाद में रमजान शरीफ का महीना आता है, ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया से चले गए, कभी जिंदगी में एक रोजा भी नहीं रखा। अल्लाह अकबर। ये हालात है, जिंदगी में एक रोजा नहीं रखा, जिंदगी में एक सजदा नहीं किया। कुछ तो ऐसे हैं कि 1 साल के बाद में ईद की नमाज भी नसीब नहीं होती, फिर कहते हैं मुसलमान है। अगर कोई मौलवी कड़वी बात कह दे, मौलवी साहब आपको रहना नहीं है, ये गांव हमारा है, नंबरदारों का है। मेरे भाई गांव नंबरदारों का है तो क्या हो गया, ये पूरी दुनिया रब की है, रब की। ये नंबरदारी तो 5 दिन, 1 महीना, 2 साल, 5 साल की है, लेकिन वो रब की हुकूमत है, वो कल मैदान महशर तक रहेगी, महशर तक रहेगी। इमाम गजाली फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे उस्ताद जा रहे थे सफर में, तो सामने से एक नौजवान आया, अकड़ कर चल रहा था, लगता था कि जमीन के ऊपर नहीं, जमीन मेरे ऊपर चल रही है। जो पैसा था, दौलत थी, जमीनें थे, बुरबे, गाड़ियां वगैरह, आज भी आ जाए ना, सबकी बात नहीं कर रहा, किसी के बात आ जाए तो बस कहता है मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे पास 5 मुरबे हैं, 5 टैंकर हैं, 10 बसें हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ मेरी है, मेरी तो पहुंच वहां तक है, दिल्ली तक, पार्लियामेंट तक पहुंचे, कोई कहता है जयपुर तक पहुंचे। ये क्या करेंगे? इसी तरह वो अकड़ के चल रहा था। इमाम गजाली फरमाते हैं मेरे उस्ताद ने कहा, बेटे ये जमीन पर क्यों अकड़ कर चल रहे हो, जमीन पर अकड़ कर क्यों चल रहे हो? उसने अकड़ से कहा, बाबा मुझे बोल रहे हो कि जमीन पर अकड़ कर क्यों चल रहे हो, मुझे पहचानते नहीं हो? हजरत इमाम गजाली रहमा फरमाते हैं कि मैंने थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, नौजवान ने कहा, मुझे पहचानते नहीं? इमाम गजाली फरमाते हैं मेरे उस्ताद ने कहा, हाँ मैं तुझे पहचानता हूं, तुझे मैं पहचानता हूं। उसने सोचा कि बाबा ने मुझे पहचान लिया है, मैं बड़े घराने का हूं, मालदार हूं, पहचान लिया। का बाबा अगर पहचान लिया है तो मुझे कैसे आप कह रहे हैं कि अकड़ कर चल रहे? इमाम गजाली अली रहमा फरमाते मेरे उस्ताद ने कहा, बेटे मैंने अच्छी तरह पहचान लिया, अच्छी तरह पहचान लिया। उस नौजवान ने कहा, बाबा कैसे पहचाना? कहा मैंने ऐसे पहचाना है, एक नापाक कतरा जो कपड़े पर लग जाए, कपड़ा नापाक हो जाता है, उस एक नापाक कतरे से तू बनाया गया। अल्लाहु अकबर। इंसान एक नापाक कतरे से पैदा किया गया, बनाया गया।
اور پھر وہ انسان زمین پر اکڑ کر چلے، زمین پر اکڑ کر چلے، انسان کہے کہ ہاں میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، حیثیت دیکھیے اپنی، کیا حیثیت تھی؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا اور پھر ہمیں خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے، پھر ہمیں اکڑ کر نہیں بلکہ سر جھکا کر چلنا چاہیے، ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں، ہاتھ میں تسبیح رکھا کرو، تسبیح ہاتھ میں تسبیح رکھا کرو۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم بیڑے وغیرہ چراتے تھے، بیڑوں میں کوئی بیماری آ جاتی تھی، آج تو ہم پیر صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں تویز لینے کے لیے۔ پہلے دور تھا کہ جب بیڑوں کے اندر بیماریاں آتی تھی، لوگ قرآن شریف لے جاتے تھے، قرآن شریف لے جاتے اور قرآن شریف کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے، اوپر رکھتے اور قرآن شریف کے نیچے سے بیڑے گزارتے، بیڑے، اور پھر قرآن شریف کی برکت سے جو بیماری آتی تھی سب ختم ہو جاتی تھی۔ قرآن شریف کی برکت سے بیماری آتی تھی سب ختم ہو جاتے تھے۔ آج بھی ہم رکھیں قرآن، آپ رکھیے، گھر کے اندر تلاوت کیجئے۔ آج ہماری حالات یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر قرآن پڑھا ہے تو رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، قرآن شریف اٹھا کر مسجد میں جا کے رکھ دیں گے، امام صاحب قرآن شریف وہاں دھول مٹی لگتی ہے، کون پڑھے؟ ہم تو کھیتی باڑی کرنے والے، بھیڑے چرانے والے، ٹائم ملتا نہیں ہے، قرآن شریف مٹی پڑی ہوئی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، قرآن شریف آپ کو یاد نہیں ہے، نہیں آتا ہے، لیکن آپ صبح کے وقت اٹھیے، وضو کیجئے، منہ ہاتھ صاف کیجئے، نہائیے غسل کیجئے، اس کے بعد قرآن شریف کو اٹھائے، صاف کریں، قرآن شریف کو کھولیں، کھولنے کے بعد قرآن شریف کو چومیں، اپنے آنکھوں سے لگائیے، محبت اور پیار سے پھر دیکھیے۔ ایک حکایت ہے، یاد آئے کہ ہماری طرح آپ جیسے، ہم جیسے بھیڑے چرانے والا کسان آدمی تھا، کھیتی کا کاروبار تھا، لیکن اس کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے جب اٹھتا، منہ ہاتھ دھو کر وضو کر کے قرآن شریف اٹھاتا، قرآن شریف کو کھولتا، چومتا اور اپنے بچوں کو، اپنی عورت کو بٹھاتا اور کہتا کہ اس قرآن میں جو لکھا ہوا ہے سچ لکھا ہوا ہے، یہ قرآن سچی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس میں سب کچھ سچ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا، کبھی مدرسے گیا نہیں تھا، پہلے کا دور تھا، کہاں مدرسے تھے، لوگ 100 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا۔ ہم نے یہ بھی سنا، دیکھا ہے، گاؤں میں گئے کسی گاؤں میں کہ ہمارے گاؤں میں کوئی جنازے پڑھانے والا نہیں ملتا، 2 دن لگتے تھے، کوئی جنازے پڑھانے والا آتا، پھر جنازہ ہوتا تھا، کوئی نہیں تھا۔ لیکن پھر اس وقت بھی لوگ جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت سیکھنے کے لیے، 2 دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آج 100 کلومیٹر کا سفر نہیں کرنا ہے، گھر کے اندر، گلی کے اندر، گاؤں کے اندر مسجد موجود ہے، محلے کے اندر مدرسہ موجود ہے، پڑھانے والا بھی موجود ہے، لیکن جانے والے موجود نہیں ہیں، پڑھنے والے موجود نہیں ہیں، پڑھانے والا موجود ہے لیکن پڑھنے والے موجود نہیں ہیں۔ اذان آتی ہے مسجد سے، صدائے بلند ہوتی ہے، سنتے ہیں ہم، کچھ تو یہ حالات ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہتھائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب اذان آئے نا، کانوں میں آواز پہنچے تو آپ چپ ہو، اذان کا جواب دیجئے پیار و محبت سے۔ اگر ہماری آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو آپ اس کو 2 منٹ 5 منٹ روکیے گفتگو اور اذان دیجئے۔ آج لوگ اذان پر پابندی لگا رہے ہیں اور ہم تو بس ادھر اذان آتی ہے، ادھر ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بیچارے کیا کریں گے، پابندیاں نہیں لگائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ ہم نے خود اذان کا احترام ادب کرنا چھوڑ دیا۔ اذان کا ادب و احترام کیجئے۔ یہ اذان جو ہم کہتے ہیں، یہ تو بس کانوں میں آواز آ گئی، کوئی معمولی سی ہے، بس 2 منٹ لگے، اذان مولوی صاحب نے دے دی، اذان آتی ہے لیکن پھر بھی ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں۔
جب اذان آئے مسجد میں حاضر ہو، اپنے بچوں کو پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، قرآن کے ساتھ ساتھ ہندی بھی پڑھائیے، انگلش بھی پڑھائیے، اور ان کے طرف پھر کوشش کیجیے اپنے بچوں کو نوکری کی کوشش کیجیے سرکاری۔ ہم کریں گے کوشش تب ہوگا جا کر یہ معاملہ، اب نہیں کریں گے وہ زمانہ گیا، وہ دور گیا جو پہلے تھا ہم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اب ہمیں بیدار ہونا ہے، اب قلم کا دور آ گیا ہے، اب قلم کا زمانہ آ گیا ہے، قلم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ انگوٹھے کا زمانہ چلا گیا، انگوٹھے چھاپ ہم لگا کر بینک کے اندر آ جاتے تھے، وہ زمانہ گیا ہے۔ اب زمانہ قلم کا آیا اور اسکرین کا زمانہ آ گیا۔ بیدار ہو جائیے، اپنے بچوں کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں بلکہ قرآن قلم دیجیے، قلم۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں بلکہ قلم دیجیے۔ لاٹھی دینے والی قوم اور ہوگے، ہم وہ قوم ہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں میرے حضور نے لاٹھی نہیں دی بلکہ ہاتھوں میں ہمارے قلم دیا تھا، قلم۔ اس قلم کو ہمیں اٹھانا ہے، جو حضور نے ہمیں طریقہ دیا ہے اسے اپنانا ہے۔ تو وہ سیدھا سادہ مسلمان تھا، صبح اٹھتا قرآن کو چھومتا، اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگ کفن دینے کے غسل دینے کے بعد کفن دیا اور مٹی دی، اور جب واپس پلٹے نا تو قبر سے خوشبو آ رہی ہے، قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ لوگ پلٹے ان کے گھر پر گئے اور گھر پر جانے کے بعد فاتحہ دعا کی اور پوچھا، ان کے بچوں سے پوچھا کہ آپ کے بابا، آپ کے باپ کون سا ایسا نیک عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم پلٹے اور قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ بچوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہم نے کوئی بڑا عمل نہیں دیکھا ہے کہ ہمارا باپ کوئی بڑا عمل کرتا ہو، لیکن ہم نے ایک دیکھا ہے کہ جب صبح سویرے اٹھتے تو منہ ہاتھ دھو کر ایک کتاب، ہمارے گھر کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جو کپڑے میں لپیٹی ہوئی ہے، صبح اٹھتے اسے کتاب کو کھولتے اور چومتے، آنکھوں سے لگاتے، سینے سے لگاتے اور کہتے ہمیں بیٹے بیٹیاں یہ جو کتاب ہے یہ رب کی کتاب ہے اور یہ سچی پیاری کتاب ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سچ لکھا ہوا ہے، یہ پاک صاف کتاب ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کتاب کہاں ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ تو ایک بندہ گیا، بزرگ گیا، دیکھا الماری کے اوپر رکھی ہوئی تھی کتاب، باہر لے کر اب اس کتاب کو کھولا، اس کتاب کو حیران ہو گئے، وہ دنیا کی بڑی کوئی کتاب نہیں تھی بھیجی گئی ہو یا افریقہ سے نہیں، بلکہ وہ کتاب دنیا کی نہیں بلکہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مقدس تھا، قرآن پاک تھا، جس اس بندے نے پڑھا نہیں تھا، صرف ہاتھوں سے محبت سے پیار سے اس کتاب کو چومتے تھے اور کہتے تھے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سچ لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن ہمیں چومنا تو آتا ہے نا، ہمیں قرآن سے محبت کرنی تو آتی ہے۔ کون سی محبت؟ کون سی محبت؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا سچ لکھا ہوا ہے۔ جمعے کے بارے میں آیا، ایک ہفتے کے بعد میں جمعہ آتا ہے، کتنے لوگ ہم ہیں جو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں؟ قرآن میں آیا ہے کہ جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے، ایسے نہیں کہ 7 جمعراتیں کی اور پھر ہم بھول جائیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے 7 جمعراتیں تو ہم نے فاتحہ پر فاتحہ کر دیا، لیکن 7 جمعراتیں ہونے کے بعد باپ کی قبر کا پتہ نہیں ہے، ماں کی قبر کا پتہ نہیں، بارش آئی قبر گر گئی، بیٹا کبھی دیکھنے کے لیے نہیں گیا، ماں کی قبر گر گئی، بارش آئی لیکن کبھی بیٹا دیکھنے کے لیے نہیں گیا قبر۔ دوستو، اگر ماں باپ چلے جائیں تو ان کی قبروں پر جایا کرو،
فاتحہ پڑھا کرو. فاتحہ یاد نہیں ہے تو آپ کو اتنا تو یاد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ یاد ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھیے, تسبیح پڑھیے, سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ تسبیح کا ورد رکھیے آپ. جب صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں تو کھیتوں کے چکر لگاتے ہیں, دیکھنے وہ بیڑا مارنے کے لیے جاتے ہیں ہم, کیسی فصل ہے, کوئی گائے رات کے وقت کوئی آیا تو نہیں, تو ہاتھ میں تسبیح لے جایا کرو بس. سبحان اللہ کا مڑکا پڑتا ہے, پورا کھیت کا چکر لگا دیا. یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم بولا کہ یہ تو مڑکے ہیں, کوئی بزرگ ہوگا, کوئی بوڑھا ہو جاتا تب پڑھتے ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ کسی اسٹیشن پر کھڑے تھے, ہاتھ میں تسبیح تھی. انگریز سامنے آیا اور کہا بابا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ نے انگریز کی طرف دیکھا, ہاتھ میں بندوق تھی انگریز کے. کہا یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ انگریز نے کہا بابا یہ ہمارا ہتھیار ہے, یہ ہمارا ہتھیار ہے. پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میرا ہتھیار ہے. تسبیح تھی ہاتھ میں, کہا یہ بھی میرا ہتھیار ہے. اس انگریز نے پوچھا بابا یہ ہتھیار کس کام کا ہے, کیا کام آتا ہے؟ تو بابا پیر مہر علی شاہ نے فرمایا, انگریز سے کہا تیرے پاس جو ہتھیار ہے بندوق ہے, یہ کس کام کی ہے؟ کہا بابا میرے ہتھیار کا کمال دیکھنا چاہتے ہو؟ پیر مہر علی شاہ نے کہا ہاں. سامنے درخت تھا, کچڑیا کو کھلا رہا تھا. کہا بابا دیکھو یہ میرے ہتھیار کا کمال دیکھیے. بندوق کی گول نکالی, جہاں پر اس پرندے پر جا کے لگی, پرندہ کھڑکھڑاتا ہوا نیچے گر گیا. کہا بابا دیکھ لیا میرے ہتھیار کا کمال, اب آپ کے ہتھیار کا کمال دکھائیے. حضرت پیر مہر علی شاہ گئے اور جو پرندہ گرا تھا, مر چکا تھا, اپنی وہ تسبیح اس پرندے پر ماری. وہ پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا اڑتا ہوا نظر آیا. سبحان اللہ. کہا بیٹے وہ تیرے ہتھیار کا کمال تھا, یہ میرے ہتھیار کا کمال ہے. تو میرے بزرگوں زندگیاں گزر گئی ہے, 50 سال آ گئے, 30 سال آ گئے, کسی کے 100 سال کے قریب ہیں, کسی کا ایک پاؤں قبر کی ایک دم نزدیک ہے. یہ آپ کے پاس وقت ہے, چند دن کا وقت ہے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج ہے تو کل کیا پتہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہے جہاں, بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا آقا پر درود, جو پڑھے گا آقا پر درود, اس کا کفن جوگر کفن وہ تن پر صحیح سلامت رہ جائے گا. درود پڑھیں گے تب, تسبیح پڑھیں گے تب. اب ہمارے پاس جو وقت ہے وہ وقت نمبرداری کا نہیں رہا, اللہ کو منانے کا رہا ہے. ہمارے پاس جو وقت ہے وہ اللہ کو منانے کے لیے رہا ہے. رب کو منائیے, گڑ گڑا کر دعا کیجئے رب کی بارگاہ میں. وہ اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ رب معاف کرنے والا ہے. وہ رب چاہے تو ایک نیکی کے بدلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر اس میں کس قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیں میں بھی پڑھوں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.